بچپن میں پڑھا سنا اور پھر بزرگوں نے بھی یہی سمجھایا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. لیکن حالیہ کچھ عرصے میں یعنی کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز ہی سونا ہوتی ہے. کیسے بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی گاڑیاں اور پھر ان گھروں کے اندر بڑی بڑی نوٹوں کی چھاؤں ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے اندر نوجوانوں کو کس جانب راغب کیا جا رہا ہے. یہ آج ہم بات کریں گے کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی, جن میں سے ایک کا نام ہے رجب بٹ اور ایک کا نام ہے محمد انس اور ایک ہے محمد حریرہ. ان تینوں کے خلاف آج NCCIA نے ایک مقدمہ درج کیا ہے کیونکہ گزشتہ کئی مہینوں سے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ آپ آئیں اور NCCIA میں پیش ہوں. اچھا, کہانی کیا ہے؟ کہانی بڑی دلچسپ ہے. یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ لوگ جو سٹے کی ایپ ہے, جوئے کی ایپ, ان کو پروموٹ کرتے تھے. ان کی پروموشن کا طریقہ کیا تھا؟ برج خلیفہ میں بیٹھے ہیں ایک اپارٹمنٹ کے اندر اور وہاں سے دبئی کی لگژری لائف دکھا رہے ہیں, لیمبورگینی ہے, فراریوں کی گاڑیوں کے اوپر بیٹھے ہیں. جو عام نوجوان طبقہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ان جیسا بنے, کیونکہ انہی کے ایج کے لوگ جو ہیں وہ ارب پتی ہیں, وہ پیسے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ دنیا میں بیرون ملک ٹرپ کر رہے ہیں. تو جو ایک عام نوجوان تھا, جو ایک عام پاکستانی تھا, اس کے اندر یہ سوچ ہے کہ آخر یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا. یہیں سے وہ گیمبلنگ کی وہ گیم شروع ہوتی ہے جس کو ان تینوں یوٹیوبرز نے پروموٹ کیا, خاص طور پر رجب بٹ. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں, میں تو ان تینوں کو جانتا نہیں تھا. ان کا پتہ چلا اس سال فروری کے اندر جب NCCI نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن شروع کی. انویسٹیگیشن کیسے شروع ہوئی؟ یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی سائبر پیٹرولنگ کے ذریعے. سائبر پیٹرولنگ میں کچھ ایسی جو تھی ویڈیوز سامنے آئیں جن کے اندر ایک مخصوص ایپس جو تھیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا اور ان ایپ کے ذریعے لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان ایپس کے ذریعے آپ ٹریڈ کریں. لیکن وہ ٹریڈ نہیں تھی, اصل میں وہ سٹے بازی تھی. USDT کے ذریعے اپنی ایک ایپ بناتے ہیں, پیسے پے کرتے ہیں, آپ 5,000 روپیہ اس ایپ کے اندر جو ہے وہ رجسٹر کرواتے ہیں, پھر آپ کو وہ 7,000 ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ کچھ چیزیں تھیں. پھر آہستہ آہستہ لوگ زیادہ پیسہ لگاتے تھے, پھر ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا. آپ حیران ہوں گے ناظرین, اربوں روپیہ پاکستانیوں کے ڈوب گئے. صرف کس لیے کہ سوشل میڈیا کی چکا چوند دنیا انہوں نے دکھائی کہ یہ جو پیسہ رجب بٹ اور جیسے یوٹیوبرز نے کمایا وہ ان ایپ کے ذریعے کمایا. اور یہ ایپ جو تھی یہ ان یوٹیوبرز کو ایک ویڈیو کا 20 سے 30 ہزار ڈالر پے کرتی تھی اور انہوں نے ایسی سینکڑوں ویڈیوز بنائی. اور آپ خود دیکھ لیں پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے اس کی قیمت 280 300 کے قریب ہے, تو 20,000 40 50 یعنی کہ ایک ویڈیو کا آپ نے 60 لاکھ روپیہ لے لیا. کون سا پاکستان میں ایسا کاروبار ہے جو ایک ویڈیو بنانے پہ آپ کو 60 لاکھ روپیہ دیتا ہے؟ لیکن یہ جوئے کی ایپ تھی چونکہ پاکستانی اس کے اوپر دھڑا دھڑ اربوں روپیہ سٹے کے اوپر لگا رہے تھے. خیر NCCI نے ان کو متعدد بار بلایا, جون کے اندر یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی لیکن یہ لوگ پیش نہیں ہو اور پاکستان سے